حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات اور انجیل، ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ان آیات سے ہمارا ایک مضبوط عقیدہ اور جو ایمان کی جڑ ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ بھی ان سے ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ اس میں جو بھی چیز ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کے احکام، اس کے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور سچ بیان فرمائی ہیں۔ مصدقا لما بین یدی، اور اس کی دوسری بات بیان فرمائی، یہ جو قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی تورات، انجیل اور زبور کی یہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا من قبل، اس سے پہلے، هُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب جب وہ تورات اور انجیل نازل ہوئیں، زبور نازل ہوئی، تو ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، کچھ آیات کو ویسے حذف کر دیا، کچھ احکامات کو بدل دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو پھر فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے جو نازل فرمائی ہے، یعنی ان میں جو آیات حق ہیں اور ان میں جو اور ملا دی گئی ہیں یا حذف کر دی گئی ہیں، جو احکامات بدل دیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو قرآن مجید نے سچ کو سچ کر دکھایا اور باطل کو باطل کر دکھایا۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے۔ اب یہاں سے کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے انکار کیا۔ اب چاہے کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کرے، چاہے کوئی ایک حکم کا بھی انکار کرے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والی بھی ہے، بدلہ لینے والی بھی ہے۔ اب ان آیات سے عقیدہ ختم نبوت کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مصدقا لما بین یدی، یہ جو قرآن مجید ہے یہ اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اپنے سے پہلے آنے والی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اگر ہوتی تو یہاں اللہ فرماتا کہ اس قرآن کے بعد جو نازل ہونے والی ہیں ان کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو اس پر کتاب نازل ہوگی، جب کوئی نبی آنا نہیں تو کتاب نازل ہونی نہیں۔ لہٰذا قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی طرف سے آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔